الحیدریہ ونسبت الفتویہ وحلم الحسنیہ وشجاعت الحسینیہ وعبادت السجادیہ ومعاصر البکریہ وآثار الجعفریہ وعلوم القاظمیہ وحجج الرضویہ وجود التقویہ ونقاوت القویہ والحیبت العسکریہ وغیبت الہیہ مولانا صاحب العصر الزمان صلی اللہ محمد والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین ولعنت اللہ علی اعدائهم اجمعین من یومنا ھذا الى یوم الدین وبعد یوم الدین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عنده علم الکتاب صلوات اتنی بلند پڑھیں کہ آپ کی صلوات میں ملائکہ شامل ہیں عظیم قیام قدر عاشقان رسول خدا محبان آل با عزاداران مظلوم کربلا ظہیر نصیب کہ پہلی مرتبہ اس عظیم دھرتی پر اس عظیم بارگاہ میں عزت والے مومنین کے سامنے اس عظیم انجمن کے توسل سے راجگان کی محنت سے اور آل محمد کی عطا کے صدقے میں اور قبلہ شاہد بخاری صاحب کی دعا کے صدقے میں آپ حضرات کے چہروں کی زیارت سے میں مشرف ہوا میں ایک مجلس ہو یا عشرہ محرم ہو کبھی بھی دعویٰ نہیں کرتا کیونکہ ہمیں دعوے نہیں سچتے ہم غیر معصوم ہیں طالب علم ہیں اور کسی بھی طالب علم کو دعویٰ علم نہیں کرنا چاہیے علم کا دعویٰ صرف وارث ہو سکتا ہے جناب سیدہ جناب سیدہ برادر محترم عارضی وقار جناب راجہ امجد صاحب جس خوبصورت انداز سے اور جس خوبصورت انداز اور تمکنت سے غیرت و عزت و جمالیت سے ذکر امام حسین علیہ السلام اور فکر کربلا آپ کی پاکیزہ سماعتوں کے لیے ایک تبرک پیش کر رہے تھے میرا نہیں دل چاہ رہا تھا کہ میں انہیں کہوں کہ جی وہ جلدی کریں یہ ان کی محبت ہے بس میرا دعویٰ کوئی نہیں میری ساری گفتگو اگر مجھے اللہ نے سانسیں دی آل محمد کے صدقے میں کیونکہ ایک ایک سانس پہ ہم اپنے اللہ کے حکم کے مقروض ہیں جس کی بہتریت کے صدقے یہ ساری خیرات باقی ہیں شیعہ عقائد سیدھے سیدھے عقائد ہیں شیعہ عقائد کسی دکان کا نام نہیں شیعہ عقائد کسی فرقے کا نام نہیں شیعہ عقائد کسی تنظیم کا نام نہیں شیعہ عقائد قرآن کے مطابق ہیں ہمارا کلمہ ہی ہماری پہچان ہے ہمارا کلمہ ہی ہماری شریعت ہے ہمارا کلمہ ہی ہماری بہتریت ہے ہمارا کلمہ ہی ہماری پہچان ہے پہلے لا الہ الا اللہ ہے اللہ کے سوا کوئی اللہ نہیں اس کا نبی خاتم النبین ہے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں اور جہاں نبوت کا دروازہ ظاہری طور پہ بند ہوتا ہے وہیں سے ہدایت کا دروازہ اللہ اکبر اللہ کو سلام ان کے سارے جناب سیدہ صاحب بسم اللہ میں انتہائی ممنون مولا زندگی دے صحت دے سلام آئیے گفتگو کو شروع کریں نبی صاحب کی دعا سے میں نے سورہ مبارکہ میں انشاءاللہ آؤں گا جوش خدادت پر لیکن ذرا آہستہ یہ ایک مجلس نہیں اشرا ہے سورہ مبارکہ الراد الف لام رے عین دا رات کہتے ہیں کڑکتی ہوئی بجلی کو میں بڑا
چرچا کرتا تھا قرآن کے اس سورے کا نام اور اس کے معنی کڑکتی ہوئی بجلی کیوں رکھا گیا؟ کیونکہ اس میں ودائے علی کا ذکر ہے۔ ہائے 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 ہائے، غور کیجئے گا۔ اللہ اکبر، مولا کو سلامت، بھائی ندیم اجر صاحب مولا سلامت، جناب حسین ایک بلندر صلوات پڑھ دیجئے مولا سلامت۔ اللہ نے اپنے حبیب سے ارشاد فرمایا، اللہ فرماتا ہے، مصطفیٰ فرماتے ہیں، ہم کہتے ہیں، عالم جتنا بھی بڑا ہو، خطیب جتنا بھی بڑا ہو، وہ کہتا ہے، فرماتا نہیں ہے۔ ہمارے فرمان نہیں ہوتے، کیونکہ امت میں نافرمان تو ہو سکتے ہیں، صاحب فرمان۔ نہیں اور کیا صلوات پڑھی اور محمد پہ بلندہ ہے۔ جناب سعید آپ کو زندگی دے، صحت دے، سلام دے۔ ابھی آغاز گفتگو ہے، آگے چل کر میں انشاءاللہ اس جوش پر اس لہر پر آؤں گا۔ اللہ اپنے حبیب سے ارشاد فرما رہے ہیں، میرے حبیب میرے رسول، یہ جو کافر، چونکہ لائٹ چل رہی ہے، ہمارا خطاب سارے عالم اسلام سے ہے۔ میرے بھائیوں نے بڑی ضمانتیں دی، موجودہ گورنمنٹ کو بڑی بڑی جو ہے وارنٹیاں دی، تو میں حاضر خدمت ہوا۔ تو میں نہیں چاہتا کہ اپنی خطابت چمکانے کے لیے، اپنی واہ واہ کروانے کے لیے میں اپنے میزبان کو کسی خطرے میں لاؤں یا عالم اسلام کی دل شکنی کروں۔ ویسے بھی میری جان، ہم اس کے ماننے والے ہیں جو بت شکن ہے، دل شکن نہیں ہے۔ پتہ نہیں بہت ہمارا اللہ مل کے سارے ہاتھ اٹھا کے جس کا نعرہ حیدری، اتنی بلند صلوات پڑھی محمد جناب شہید آپ سے 33 سال برس گزر گئے آل محمد کی ڈیوٹی کرتے ہوئے۔ بہت پیار ہے اپنے ملک پاکستان سے، جناب سید آپ کو سلام رکھے۔ اور میں بالخصوص با فقیر شاہ بخاری سرکار کی بارگاہ میں اجازت لے کر آج کی گفتگو شروع کرنا چاہتا ہوں۔ یاد رکھے گا کہ میں ہدیہ کر رہا ہوں، اردو ادب کا طالب علم ہوں۔ عالم اسے کہتے ہیں، عالم اسے کہتے ہیں جو کتاب سے بات کرے، عالم اسے کہتے ہیں جو کتاب سے بات کرے، ولی اسے کہتے ہیں جس کی باتیں کتاب۔ اللہ اکبر، مولا آپ کو زندگی کی صحت دے، سلام دے۔ عالم اسے کہتے ہیں جو کتاب سے بات کرے، ولی اسے کہتے ہیں جس کی باتیں کتاب، کیونکہ ولی منسوب ہوتا ہے شاہ در علم سے۔ ولی کا سب سے بڑا مکتبہ آل محمد کا دروازہ ہے۔ میرے حبیب، یہ جو کافر، یہ جو مشرک، یہ بت پرست، ایک خاموشی کی توجہ ہے۔ میری عادت کے لیے پوری مجلس میں انشاءاللہ محسوس کریں گے 10 دن میں میرے اللہ نے مجھے زندگی دی اور پوری زندگی دی، کہیں چڑکی نہیں ہوگی، کہیں ممبر سے فضول بات میں کرتا ہی نہیں۔ یہ ممبر اپنی باتوں کے لیے نہیں ہے، آل محمد کے پاکیزہ فضائل و مسائل کے لیے۔ اس میں آپ کا مقصد ہے، اگر مجھے میرے بزرگان اجازت دیں تو میں ذرا آج اس ممبر کا تعارف کروا دوں جسے دنیا نے سٹیج سمجھ لیا ہے۔ سٹیج اداکاروں کا ہوتا ہے، ممبر ازاداروں کا ہوتا ہے۔ سٹیج اداکاروں کا ہوتا ہے، ممبر بھائی صاحب ممبر ازاداروں کا ہوتا ہے۔ اسے لکڑی کا ممبر نہ سمجھنا، اس کا تعارف سن لو۔ یہ ممبر آدم کی صفت کا ممبر ہے، یہ ممبر نوح کی نجابت کا ممبر ہے، یہ ممبر ابراہیم کی خلت کا ہے، یہ ممبر اسماعیل کی سماحت کا ہے، یہ ممبر عیسیٰ کی روحانیت کا ہے، یہ ممبر موسیٰ کی کلیمائی کا ہے، یہ ممبر نبی کے ختم نبوت کا ہے، یہ ممبر علی علیہ السلام کی ولایت کا ہے، یہ ممبر سیدہ کی طہارت کا ہے، یہ ممبر حسن کے حسن کا ہے، یہ ممبر علی کی ولایت کا ہے، یہ ممبر حسن کے حسن کا ہے، یہ ممبر حسین کی شہادت کا ہے، یہ ممبر سجاد کی عبادت کا ہے، یہ ممبر باقر کے علم کا ہے، یہ ممبر جعفر کی صداقت کا ہے، یہ ممبر قاسم کے علم کا ہے، یہ ممبر رضا کے معجزات کا ہے، یہ علم تقی کی تقاوت کا ہے، یہ ممبر نقی کی نقاوت کا ہے، یہ ممبر حیبت عسکری کا ہے، اور یہ ممبر غیبت مالی کا ہے۔ مولا آپ کو سمجھے ہیں ممبر محمد پر یہ ہے اس ممبر کی
دکھا رہی ہے۔ یہ ممبر انسانوں نے قائم نہیں کیا، اس ممبر کے وارث معصوم ہیں، اس ممبر کے وارث حجت خدا ہے، لہذا اس ممبر سے روایت نہیں پڑھی جاتی، آیت پڑھی جاتی ہے۔ مولا میرے حبیب، یہ جو کافر، یہ خاموشی کی توجہ، میرے حبیب، یہ جو کافر تیری نبوت میں شک کرتے ہیں، انہیں کہہ دیجئے آپ کی نبوت کے لیے انہوں نے آپ کو نہیں بھیجا، میں نے بھیجا، اور آپ کی نبوت کی گواہی کے لیے ایک اللہ کافی ہے اور ایک وہ کافی ہے جو کل کتاب کا عالم ہے۔ میں نے ترجمہ سنا، تیری گواہی کے لیے ایک اللہ کافی ہے اور ایک وہ کافی ہے جو کل کتاب کا عالم ہے۔ اب اللہ تو سمجھ آگے کہ ایک ہی ہے، یہ تو کوئی پوچھ نہیں سکتا جی کون سا اللہ، نہ شیعہ نہ سنی نہ دیوبندی نہ اہل حدیث کوئی مسلمان، اور لطف کی بات سنا، ایک بڑا لطیف جملہ ہے بھائی راجہ میرے صاحب، لطف کی بات سنیں، جہاں بھی توحید کا تصور ہے، چاہے کافروں میں ہو، میں اس سے بات بڑھ کے کہہ رہا ہوں، چاہے نان مسلمز کمیونٹی میں ہو، چاہے عیسائیت میں ہو، چاہے یہودیت میں ہو، چاہے ہندوازم میں ہو، آگ پرست میں ہو، چاند پرست میں ہو، جس نے جس کو خدا مانا ایک ہی مانا، آپ نے غور نہیں کیا جبرے پر خدا ہے، یہ اس کی وحدانیت کا معجزہ ہے، یہ اس کے احد ہونے کا اعلان ہے کہ اسے جاہل بھی مانا تو ایک ہی مانا، تو جب جاہلوں کے نزدیک ایک ہے تو عالم کیسے دوسرا مان؟ سلام پڑھی یار محمد آپ کو سلام علیکم۔ لوگ کہتے ہیں جی شیعہ توحید بیان نہیں کرتے، وہ علی کا شیعہ ہی نہیں جو توحید پرست نہیں، یاد رکھیں اس کا کسی اور مسئلے سے تعلق ہے، وہ شیعت کا بھیس بدل کر آئے تو میں گارنٹی نہیں دیتا، وہ علی کا شیعہ ہی نہیں ہے جو توحید پہ کمپرومائز کرے۔ مجھے میرے اللہ کی وحدانیت کو ماننے کے لیے یہ کافی نہیں ہے کہ جس کے سامنے علی سر سجدے میں رکھ کے کہے اضرب الاعلی، اور آپ کو زندگی دے صحت دے سلامتی صاحب، میرے حبیب تیری گواہی کے لیے ایک اللہ کافی ہے، ایک وہ کافی ہے جو کل کتاب کا عالم ہے۔ اب اس ایک آیت میں ایک مدعی ہے، دو گواہ ہیں، ایک مدعی ہے جسے ہم جلدی میں مدعی کہتے ہیں اور دو گواہ ہیں۔ شریعت کا حکم ہے جب بھی کوئی دعویٰ کرے تو گواہ ایک نہیں دو ہونے چاہیے اور دونوں عادل ہونے چاہیے، دونوں عادل ہونے چاہیے، دونوں معصوم ہونے چاہیے۔ یہ مسئلہ شریعت میں گواہی، دنیاوی گواہی کی بات نہیں کر رہا، مسئلہ شریعت کی گواہی کی بات کر رہا ہوں۔ ویسے دنیا میں تو کوئی 14 کے بعد معصوم ہے ہی نہیں، تو پھر میں کون سے معصوم کے بعد ڈھونڈتا ہوں؟ میں بات آل محمد کی کر رہا ہوں، بات اللہ کے قانون کی کر رہا ہوں، لا آف گاڈ کی بات کر رہا ہوں۔ اور آپ کو زندگی دے، صحت دے، سلامتی دے، یہ خاموشی نہیں ہے، انشاءاللہ نعرے آئیں گے، لیکن ذرا آگے چل کے اللہ گواہ ہے اور دوسرا وہ گواہ ہے جو کل کتاب کا عالم ہے۔ اب اللہ کوئی اور ہو نہیں سکتا، نبی مدعی نبوت ہے۔ اب ہم نے ڈھونڈنا ہے وہ تیسرا گواہ کون ہے جو نبی کا بھی گواہ ہے، جو اللہ کے گواہ کا گواہ ہے۔ پتہ نہیں کوئی اور کہہ رہا ہے کہ نہیں، جو اللہ کے گواہ کا گواہ ہے۔ تو اللہ نے کہا وہ کل کتاب کا عالم، میرے پروردگار، میرے پالنے والے، تیری بارگاہ میں کرامت واضح حیدری سوال کرنے کا حق نہیں رکھتا، عرض کر رہا ہوں وہ تیسرا کون سا گواہ ہے، اس کا نام بتا دو۔ کہا اگر نام بتاتا تو بڑے بڑے تخریب کار جو علی کی ضد میں انگوٹھیاں دے رہے تھے وہ اپنے میڈیا کے طور پر نام بھی رکھ لیتے۔ اللہ نے کہا تیسرا گواہ ہو ہے جو کل کتاب کا عالم ہے۔ آؤ کرامت واضح حیدری اس شوکے کی دھرتی پر پہلا چیلنج کرے، راوی سے لے کے روایت تک، راوات سے لے کے محدث تک، ماں نے ملہ ہی پیدا نہیں کیا، صحابی اسے کہتے ہیں جو قرآن نازل ہونے کے بعد پڑھے، علی اسے کہتے ہیں جو تیرا رجب کا چارہ کا جو اعلان ملتے سارے آئے، جس کا ہاتھ اٹھائے، آئے ادھر، آئے ادھر، آئے ادھر، آئے۔ بسم اللہ، سید
سیدہ سلامت پاک بھی آپ کو سلامت یہ کلے کتاب سے مراد کیا قبلہ بخاری صاحب تشریف فرمائے بھائی کلے کتاب سے کہ میں تو طالب علم کلے کتاب سے مراد کیا صرف کتاب نہیں کلے کتاب طالب تورات زبور انجیل مقدس اور قرآن جب اکٹھے ہو جائے چاروں آسمانی کتابیں تو یہ کلے کتاب کہلاتا ہے پوری کائنات میں بعد از رسول اپنے جملے اور عقیدے کی مکمل ضمانت کے ساتھ بات کرتا ہے بعد از رسول پوری کائنات میں صرف ابو طالب کا شہزادہ ہے جس نے دنیا میں نبی کو سلام کرنے کے بعد پہلا کلام قرآن پڑھا ہے سلام پڑھی محمد پہلی مجلس میں ہی چند نتیجے لیتے ہیں حیران نے کہا تھا مولا آپ کو زندگی دے میرے بھائی راج عمران صاحب سما پہ میرا ایک پروگرام ہے اپلوڈ ہو چکا ہے آپ ماشاءاللہ دیکھ سکتے ہیں یہ جو رمضان گزرا یہ اور اس سے پچھلے رمضان ہمیں بچپنے میں اس پورے ہسٹری میں غریبوں کی تاریخ میں سن لو کون سے غریب عقلی غریبوں کی تاریخ نے عقلی غریبوں کی تاریخ نے اور اپنے رہن مورخ کی تجوریوں میں گرو رکھنے والے گروی مزاج لوگوں نے اور آپ کو زندگی میں صحت سلامتی سے انہوں نے یہ لکھا تاریخ میں آج کا بچہ مجھے یہاں یوکے کا تو نہیں پتا لیکن آپ جانتے ہیں ہمارے ایشیا میں پاکستان میں اسپیشلی جو ہسٹری پڑھائی جاتی ہے اس میں کہا جاتا ہے بچوں میں سب سے پہلے یہ خاموشی نہیں توجہ بچوں میں سب سے پہلے آج کا پہلا تحفہ دے رہا ہوں اس ممبر کے صدقے میں میزبان ہونے کے ناطے مہمان نہیں میں نے کہا میزبان ہونے کے ناطے راجہ بھائیوں کی ان پاکیزہ مجلس کا خود اپنے آپ کو حصہ سمجھتے ہوئے اپنے آپ کو آپ کا میزبان سمجھتے ہوئے اپنے معزز آنے والے شان حضرت اقرار کو ایک قدم کا تحفہ پیش کرنا چاہیے بچوں میں سب سے پہلے اسلام جناب علی علیہ السلام نے قبول کیا یہ شان علی نہیں ہے یہ شان علی کے بہانے بغض علی ہے جملہ پہلے سن لینا کہ بچوں میں سب سے پہلے اسلام علی علیہ السلام نے قبول کیا عقل کے یتیموں ابو جہل کے پسینے کی تاریخ لکھنے والے کائنات کے جاہلوں کبھی کلمے میں بھی کلمہ پڑھا ہے پتہ نہیں قرآن کیا ہے نعرہ حیدری جملہ میں کہہ گیا ابھی دلیل دینا باقی ہے دلیل دینا باقی ہے کبھی کلمے میں بھی کلمہ پڑھا ہے جو خود کلمہ ہے اس نے کلمہ کب پڑھا نہیں غور کیا جو خود قرآن ہے وہ کب مسلمان ہے میں پہلے پوری بات کر رہا ہوں میرے ساتھ ماشاءاللہ بڑے بڑے معزز علماء تھے نام نہیں لے سکتا بابا اس میں بیٹھا ہوں بسم اللہ سلامت رہے بسم اللہ جیتے رہے راجہ صاحب مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ کرنا جامع شاہ پڑھ رہا ہوں جیتے رہے میرے شاہ جیتے رہے میرے شاہ یہ اکیڈمی ہے یہ وہ اکیڈمی ہے امام حسین علیہ السلام کی شاہی شاہ صاحب میں بڑا خوش ہوا میں نے بھی نماز ظہرین اور عصرین کے پیچھے ادا کی تو میں بڑا خوش ہوا کافی نوجوان جو تھے وہ زیادہ کیونکہ ناراض نہ ہوئیے گا میں بھی بوڑھے ہی ہوں بوڑھے حضرات کو ماشاءاللہ ویسے ہی مسجدوں کو پسند فرماتے ہیں اور جدت سے جاتے ہیں تو ذرا جوانی میں بندہ مسجد خدا خانہ خدا میں جائے تو یہ جوانی کی معراج ہوتی ہے کیونکہ اللہ کو بھی جوان بڑے پسند ہیں مولا آپ کو سلامت رکھے اس لیے کہا حسنین جوانوں کے سردار ہیں ہائے 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 اور جو ہے سردار پر یار محمد یہ ایک الگ پوری
بھی حدیث ہے کہ بوڑھے بھی جمع ہو کے جائیں گے. اس کا یہ ہرگز مقصد نہیں ہے کہ بوڑھے جنت میں نہیں جائیں گے. معاذ اللہ سما معاذ اللہ. بات سنیں. اچھا جناب سید ابو حسین تو اینکر نے کہا 21 رمضان مبارک. بسم اللہ بسم اللہ. مجھے اب زور لگانے کی ضرورت نہیں, آپ بیدار ہو. بات بڑی زوردار ہے. مگر جی بچوں میں سب سے پہلے اسلام علیہ السلام نے قبول کیا. اب ان تینوں کو تو برداشت تھا, میرے جتنا انہیں برداشت تھا نا اتنا میرے لیے ناقابل برداشت تھا. لیکن میرے انداز ہے کہ میڈیا پر بڑی سوچ کے سمجھ کے ذمہ داری کو محسوس کرتے ہوئے اچھے الفاظ کے ساتھ گفتگو کرنا ہوتی ہے. ویسے بھی ممبر کی شان نہیں ہے گالی دینا, ویسے بھی عالم کی شان نہیں ہے کہ وہ گالی دے, ویسے میں طالب علم ہوں. تو میں خری صاحب کو بلاؤ خوابہ سب سے بارے میں کروں گا. جی کرامت باز صاحب آپ شیعہ مسلک سے تعلق رکھتے ہیں, تو اس کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں فضائل علی علیہ السلام کے بارے میں؟ میں کہ جی ہم تو پیدا ہی فضائل علی علیہ السلام کے لیے سنانے کے لیے ہوئے ہیں, لیکن پہلے میں معزز مکرم محترم مفتیان محترم کی اس بات کو ذرا ان تک پہنچا. میں نے انہیں یہ نہیں کہا کہ آپ نے غلط کہا, میں نے سیاد بھی یہ کہا کہ صرف مجھے اتنا ارشاد فرما دیجئے کہ قرآن میں کعبے کے نام کتنے ہیں. کوئی داد نہیں چاہیے, پہلے سنیں پھر سمجھیں پھر بولیں. بسم اللہ بسم اللہ. سننے سے پہلے بولنا جہالت ہے, سن کے سمجھ کے نہ بولنا منافقت ہے. ہائے ہائے ہائے, میں نے آپ کے دونوں رخ بتا دیے. فوجی بھائی والا آپ کے سامنے رکھے, میرے بھائی نے کراچی میں بھی سنا ہے. میں نے کہا قرآن میں کعبے کے نام کتنے ہیں؟ میرا مفتی کہتا ہے کعبہ. میں نے کہا میرا سوال سن لیں, آپ چونکہ بڑے عالم ہیں, میں طالب علم ہوں. قرآن میں کعبے کے نام کتنے ہیں؟ دوسرا کہتے ہیں جی کعبہ. غالباً تینوں نے ایک مائنڈ سیٹ کر لیا تھا کہ مردوں کی ایک زبان ہوتی ہے. میں نے غور کر رہے ہیں, میں نے کہا جی کعبے کے کتنے نام ہیں؟ تو تیسرے حضرت صاحب فرماتے ہیں جی کعبہ. میں نے کہا میرے محترم, میں نے یہ نہیں کہا کعبے کا کیا نام, میں نے کہا کعبے کے کتنے نام ہیں. مجھے وہ اجلت مولوی صاحب کہتے ہیں آپ بتا دیں. میں کہا وہ میں تو بتاؤں گا ہی, اگر میں نے سوال کیا ہے تو میرے پاس کوئی اتھارٹی تو ہے تو میں نے سوال کیا. میں نے کہا قرآن میں ذہن میں رکھنا کہ بچوں میں سب سے پہلے کلمہ جناب علی علیہ السلام نے پڑھا بقول ان کی تاریخ کی. میں کہا قرآن میں کعبے کے 5 نام ہیں. اب میں نے نہیں رکھے, اللہ نے رکھے. یہ بات آپ اللہ سے پوچھیں. اگر آپ کو 5 سے کچھ اجتناب ہے تو آپ اللہ سے پوچھیں. ضرورت ہے اگر کہ مالک تو نے کعبے کے 5 نام کیوں رکھے. کعبے کا پہلا نام کعبہ. کعبہ کہتے ہیں بلند جگہ کو, چونکہ علی نے آنا تھا نا, علی پستیوں میں نہیں آتا. ہائے ہائے ہائے, ٹھنڈے نہ پڑنا, نتیجہ دینے دو. علی پستیوں میں نہیں آتا, علی کا معنی بلند ہے, علی بلندیوں میں آتا ہے. کعبے کا پہلا نام کعبہ, کعبے کا دوسرا نام بیت اللہ, اللہ کا گھر. کعبے کا تیسرا نام بیت المقدس, کعبے کا تیسرا نام قبلہ جس کی طرف رخ عبادت کی جائے. کعبے کا چوتھا نام بیت العتیق جو عذاب سے آزاد ہو. ہم غیرت مند علی کے شیعوں, نبی کے غلاموں, ابو ذر و کمبل مزاج, دینت رکھنے والے علی کے پاکیزہ شیعوں, اگر تمہارا نعرہ برطانیہ کے تاج محل کے اوپر جا کے سج نہ جائے تو میں نے علی سے بھیک نہیں مانگی. یوٹیوب پہ پروگرام نہ ہو تو مجھے کل مجلس نہ پڑھنے دینا. میں نے کہا مولوی صاحب کعبے کا 5واں نام ہے بیت الحرم. بیت الحرم کے معنی کیا ہے؟ کہتے ہیں جہاں پر مشرک کا داخلہ منع ہو. سارے نے یہ بھی پہنچے. میں نے کہا کعبے کا 5واں نام کہتے ہیں بیت الحرم, جہاں مشرک کا داخلہ منع ہو. تو میں نے کہا ایسی تاریخ کو راوی اور جناب میں بہا دو جو قرآن کی آیت سے ٹکرا جائے. جس اللہ کی غیرت 1 منٹ کا کافر کعبے میں برداشت نہیں کرتی. اگر علی کل ایمان نہیں تھا تو کعبے میں آیا کیسے؟ ہائے ہائے ہائے, تو جو ہے نا پیچھے سے کوئی نعرہ نہیں آیا. مولا آپ کے سامنے جناب شہید افضل, مولا آپ کے سامنے یہ آپ کی محبت ہے. بسم اللہ علیکم, بسم اللہ علیکم. کیا بات ہے کہ بلا جیو.
اچھا قلم ملا لذت حیات ملی ارے حیدر علیہ السلام ملا تو ساری کائنات ملی کیا بات ہے. میں کیسے کہوں تجھ کو مولا کائنات، ہائے ہائے ہائے، میں کیسے کہوں تجھ کو، دوسرے مجھ سے میں نہ بولے دکھ ہوگا، میں کیسے کہوں تجھ کو مولا کائنات، کائنات ہے چھوٹی تیرا نام بڑا ہے. حبیب تیری گواہی، بولا سنا بی بی کا دشمن اللہ بی بی کا دشمن اللہ مرشد سید با وکیل شاہ بخاری، مرشد سید با وکیل شاہ بخاری زندہ باقی بھی سلامت. اللہ یہ جذبے باقی رکھے، اللہ یہ سلامتیاں باقی رکھے. صحیح کہا میرے بھائی راجہ امجد نے کہ ایک کو مانو پھر اس کا در نہ بدلو، در در بدلنے والے در در ہو جاتے ہیں. ہائے ہائے سلوات پر یار محمد بھائی تیری گواہی. ایک اللہ کا یوں کہ والو 60 سال کا بوڑھا ہو کے آئے ہوں آپ کے پاس، پھر مولا نے یہ طاقت دی جہاں میں سیدہ کو سامر تیرے حبیب تیری گواہی کے لیے. ایک اللہ کافی ہے، ایک وہ کافی ہے جو کل کتاب کا عالم ہے. علماء تشریف فرما ہے، لائٹ چل رہی ہے. پہلے ذرا گواہی کی شریعت میں شرعی حیثیت سے گواہی کہتے ہیں بسم اللہ. ہو والحاصل الی الشیء. قبلہ اس کا لطف آپ نے دیا ہوگا خواص نے اور آپ کو زندگی دے. المجد جو عربی کی لغت کی کتاب ہے اس میں جو اس کے معنی ہیں وہ ہے هو الحاضر الی الشیء، جو گواہی دے کسی چیز کی اسے آنکھوں سے دیکھے سنے نہیں، یعنی سنی سنائی نہیں مانی جائے گی، دیکھے آنکھوں سے پھر ہے گواہی. اللہ آپ کو زندگی دے پھر ہے گواہی. مگر نہ اگر وٹنس باکس میں لائر بلاتا ہے تو کہتے ہیں جناب جب یہ واقعہ ہوا آپ کہاں تھے، پہلا کویشچن. تو کہتے ہیں جی یہ واقعہ ہوا فرض کیجیے راولپنڈی میں. وہ کہتے ہیں میں اس وقت لاہور میں تھا، مجھے یہاں پتہ چلا. لائر نہیں روک دیتا ہے. سوری ٹو سے آپ کی گواہی مسترد نہیں ہے کیونکہ آپ وہاں موجود نہیں تھے. تو گواہی کا پہلا قانون یہ ہے کہ جو جس کی گواہی دے اسے آنکھوں سے دیکھے پھر ہے گواہ شاہد ہے. اب قبلہ مجھ سے بہتر جانتے ہیں قرآن فہمی کو. سورہ مزمل کی آیت نمبر 15 میں اللہ نے ارشاد فرمایا اِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ رَسُولًا. حبیب توجہ، ہم نے آپ کو ارسال کیا شاہد بنا کر. یہاں بھی ڈائریکٹ اللہ نے خطاب کیا شاہد بنا کر، گواہ بنا. یا قبلہ میں آپ کو نظر کر رہا ہوں، آپ کے بزرگانہ چہرے کی نظر، آپ کی عافیت کی نظر. اللہ نے الحمد سے لے کے والناس تک پوری زمانوں سے کہا. ابھی 9 دن انشاءاللہ باقی ہوں. اگر آپ کو اطمینان نہ ہو خود جائیں. ماشاءاللہ یہ اوپر مسجد اللہ ہے، مسجد ہے، اوپر قرآن مجید پڑھے ہوئے، جا کے خود آیت پڑھے، ترجمہ پڑھے، مطمئن ہو جائیں دعا کیجئے. نہ مطمئن ہو میں بیٹھا ہوں، مجھ سے آپ سوال کریں. الحمد سے لے کے والناس تک پورے قرآن مجید کی ایک آیت میں ثابت کر دیں کہ اللہ نے کہا حبیب ہم نے تجھے پیدا کیا. سب سے قیمتی جملہ تھا جس میں آپ نے غور فرمایا ہم نے تمہیں پیدا کیا. یا کہہ دو دکھا دو کہ حبیب ہم نے تمہیں خلق کیا. سامنے کی بات نہ کہا کہ خلق کیا نہ کہا کہ پیدا کیا. اس کی وجہ کیا ہے؟ پیدا وہ ہوتا ہے جو پہلے لا شے ہے. لا شے کہتے ہیں کسی چیز کا نہ ہونا جو ہے ہی نہیں، پھر وہ ہوا، پھر وہ پیدا ہوا. توجہ ہے، اللہ نے یہ نہیں کہا حبیب ہم نے تمہیں پیدا کیا. وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، ہم نے آپ کو ارسال کیا. یہاں بھی کہا ہم نے نبی کو شاہد بنا کر ارسال کیا، بھیجا. پیدا نہیں کیا، بھیجا. راجہ عمران نے فون کیا بھائی ناصر جعفری صاحب کو فرض کیجئے اور کہتے ہیں جی قبلہ کرامت عباس حیدری صاحب کو ذرا لاہور سے بھیج دے. تو پہلے کرامت حیدری تھا تو آیا نا، پتہ نہیں تو اور کہہ رہا چلی پہلے میرا ہونا ضروری پھر میرا آنا ضروری. اب گواہی ہے توحید کی. ملا جی یا تو یہ بتا اللہ کب سے ہے یا پھر یہ بتا نبی کب سے ہے.
توجہ نہیں فرمائی، سلمان پڑھ یا محمد میں نے سمجھا سکتا ابھی بات مکمل نہیں ہوئی، چونکہ نبی ہے شاہد توحید، میرا نبی ہے شاہد توحید۔ اللہ نے فرمایا یہ خاموش تھا تو نہیں کہ ہم نے نبی کو ارسال کیا بھیجا شاہد بنا کر، گواہ بنا کر۔ اب آیت ایک ہے اور اس کے سوال 4 ہیں، بالکل خاموشی میں مطمئن، شور کا نام خطابت نہیں، شعور کا نام خطابت ہے، ورنہ کرائے کے لوگ بھی بول پڑتے ہیں یہاں تو یوکے ہے، یہاں تو ایسے کوئی ملتا بھی نہیں بس آئے جو ہے، تو بھائی بندوں کے بھروسے میں نہ رہو، بندے تو تمہیں آخر میں چھوڑ آتے ہیں، بندے تو آخر میں آپ کو چھوڑ آتے ہیں، اور جو ہے بندوں پہ کی مدد پہ کیا بھروسہ، اللہ سے مانگو، نبی سے مانگو، آل محمد سے مانگو، توجہ فرمائیے، مولا آپ کو زندگی دے، بسم اللہ، آئیں بھائی میرے مومنین آتے رہیں گے، آپ میرے کا متوجہ ہیں، میں آپ کی محبت کو شکرگزار ہوں، آپ اتنے جذبے سے آئے تو میں بھی انشاءاللہ آپ دیکھیں گے 10 طرح میں کنجوسی نہیں کروں گا، اتنے ہی جذبے سے میری پاک بیوی نے چاہا، میری آپ آزادی نے چاہا تو۔ اب نبی ہے شاہد توحید، اللہ کے 2 گواہ ہیں، ایک نبی اور ایک جناب علی علیہ السلام۔ جلدی کرو، واقعہ کو لمبا کھینچتا ہے جس کے پاس مواد نہ ہو، 20 منٹ ایک واقعہ کھینچا، 30 منٹ کے نعرے اور یاری آئے، 50 منٹ کی تقریر ہو، میں آپ کو زحمت دے دوں گا، ہاں آپ کے جذبوں پر میں قادر نہیں، آپ کی پاکیزہ عقائد اور زبانوں کی بالیدگی پر میں قادر نہیں، کوئی نعرہ لگائے گا تو میں کیا میرے باپ کا باپ بھی روک نہیں سکتا، کیونکہ نعرے سے روکنے والا منافق ہوتا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، اور آپ کے سامنے رکھے ایک خطیبانہ جملہ سن لو، کرامت واسعی کا مولا آپ کو زندگی سے سلامتی دے، مفت میں مشورہ دے رہا ہوں، یوں کیسے لے کر عالم اسلام کے کریگا تک اور ڈھنگ سے لے کر اولڈ ہسٹری تک کرامت واسعی چیلنج کرے، قرآن پڑھنے سے توجہ، قرآن پڑھنے سے عقل پاک ہوتی ہے، قرآن پڑھنے سے عقل پاک ہوتی ہے، وضو کرنے سے شکل پاک ہوتی ہے، علی علی کرنے سے نسل پاک، ہائے ہائے تو جو ہے نا اللہ اکبر، نعرہ حیدری، زبان کے ساتھ دل بولا، ہاتھ اٹھا جس کا زمین بولی زمن بولا، تیرا مولا میرا مولا، نعرہ حیدری، اتنی بلند سلوات پڑھی آل محمد پاک، میں بھی شامل ہوتا ہوں، کیونکہ میں صرف خطیب نہیں شیعہ پہلے ہوں، مجھے اپنے شیعہ ہونے پہ زیادہ فخر ہے، خطابت کو مولا نے عطا کر دی، مگر مجھے آل محمد کا نوکر ہونے پہ زیادہ فخر ہے، یہ نہ سنے گا، مولا آپ کو زندگی دے، صحت دے، سلام کے ساتھ۔ اب میرا نبی ہے شاہد توحید، علی علیہ السلام ہے شاہد مصطفیٰ، گواہ تو چاہے، اب حضور مجھ سے نہ پوچھے کوئی کہ رسول کب سے ہیں، مولا علی کب سے ہیں، بالکل زحمت نہ کرے مجھ سے پوچھنا، اور نہ پوچھنا چاہیے، شرعاً حلفاً، قرآن کی حرمت کو مد نظر رکھ کے میں یہ جملہ کہہ رہا ہوں راجہ صاحب، کسی کو نہیں پوچھنا چاہیے چودھری صاحب کہ یہ کب سے ہے، کب تھی جب سے یہ ہے، ہائے 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 ہائے، تو جو ہے نا، ہاں یہ تو پڑھتے نہیں سمجھتے۔ مولا آپ کو زندگی دے، صحت دے، سلامت عطا فرمائے، اگر کبھی تمہارے ذہن کا، آپ کی بات نہیں کر رہا، باتوں کی بات ہے، کبھی تمہارے ذہن کا فتنہ تمہیں مجبور کرے کہ سوچ آل محمد کب سے ہیں، تو جواب پہلے یہ دو کہ اللہ کب سے ہے، کیونکہ جب سے گواہ ہیں تب سے اللہ ہے، ہائے 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 ہائے، تو یہ بولنے والا اگر اللہ مکہ سے اللہ بنا ہے، بھائی بھی تمہیں توحید کی بات کرو، اگر اللہ مکہ سے بنا ہے گواہ مکی چاہیے، اگر اللہ مدینے سے اللہ بنا ہے گواہ مدینی چاہیے، اگر اللہ 1400 سال پہلے اللہ بنا ہے یعنی بنا تو ہوتے ہی تو پھر گواہ چاہیے، اور اگر ازل سے پہلے ہے، عبد کے بعد ہے، کون کا مالک ہے، فیکون کا خالق ہے، یار میرے اللہ پہ بھی بولا کرو، کون کا مالک ہے، فیکون کا خالق ہے،
آدم سے پہلے ہے، عدم سے پہلے ہے، ہواؤں سے پہلے ہے، کلاؤں سے پہلے ہے، مٹی سے پہلے ہے، عقلوں سے پہلے ہے، علوم سے پہلے ہے، ستاروں سے پہلے ہے، سیاروں سے پہلے ہے، بناؤں سے پہلے ہے، عرش سے پہلے ہے، فرق سے پہلے ہے، زندگی سے پہلے ہے، موت سے پہلے ہے، کون کا خالق ہے، فیکون کا خالق ہے، نبیوں کا خالق ہے، اول 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 آخر اول ظاہر اول باطن، وہی اول وہی آخر وہی ظاہر وہی باطن. تو پھر تجھے ماننا پڑے گا. میں یہ نہیں کہتا کہ جب سے آل محمد ہے تب سے اللہ ہے، میں تو کہتا ہوں جب سے وہ لا الہ الا اللہ ہے، یہ محمد الرسول اللہ ہے، اور اس کا بھائی علی بن اللہ. ہائے ہائے تو جو ہے نا زندگی میں بسم اللہ بسم اللہ جیتے رہو میرا بیٹا. حیدری اور آپ کو زندگی راجہ بھائی تو کیمرہ دماغ میں دے ذرا مومنین کے جذبے بھی دکھا دے. جو ہے جناب سید آپ سے سلام میری ہر طرف نظر ہوتی ہے. ویسے یہ کیمرہ غلط نہیں ہے، خدا کی قسم اس کیمرے کا شکریہ ادا کیا. یہ وہ جدید آلہ ہے جو قدیم مولوی کو کہہ کے مکرنے نہیں دیتا. اگر نعوذ باللہ من ذالک ہم مکر بھی جائیں عدلیہ فوراً کہتے حضور یہ آپ ہے جی میں تو مکر کیوں رہے. یہ آپ کے بھائی کا جملہ ہے جو ہر خطیب نے پڑھا، لیکن قبلہ سجدہ اسے ہے جسے ہو. ہماری صاحب سے دعا کی طلب ہے. میں کہتا ہوں کاش 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 غدیر میں کیمرہ ہوتا. ہائے 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 میں دکھاتا کس کس نے علی کا ہاتھ چوم کر اپنا آقا و مولا مانا ہے. کون مکر گیا، کون قائم رہا. سوال پر یا محمد پر اگر اجازت ہو تو اگر اجازت یہ غدیر پر ہی جانا ہے واپس اپنے مان پہ آنا. جمان بھی خاموش ہے. یہ آپ جو جملہ ہے یہ میرے جوانوں کے لیے ہے. آپ کو ساجد بھائی اللہ کی رضا کو عزت میں اضافہ فرمائے بولنا پڑے گا. ویسے میرے لیے سارے متبرک ہیں. اگر میں کسی کا نام لوں تو باقی ناراض نہ ہوئے گا، کیونکہ جس کا آتا ہے اس کا لینا. باقی سب سے خطاب ہے، سب میرے لیے. اگر بچہ ہے وہ بھی میرے لیے قابل ہے. میرا بزرگ ہے تو اس کی بہت زیادہ میرے لیے عزت. جناب سیدہ آپ کو زندگی دے، صحت دے، سلامتی دے. پوری تقریر میں مجھ سے آپ جھڑکیاں نہیں لیں گے بلکہ دعائیں لیں گے. میں دعا دینے کے لیے آیا، جھڑکیاں دینے کے لیے نہیں. خطابت بھیک سے نہیں دی جاتی، دل اٹھتا ہے. میں نے جملہ بخاری صاحب کہا ہے اور وہ پوری دنیا میں انٹرنیٹ پہ شیئر ہوا. بہت سارے نوجوانوں کے بلکہ میرے برادر عزیز اہل سنت عاشقان رسول نے بھی اس پر کمنٹس کیے کہ مسلمانوں کو ایسی عیدیں تھی. میں دو کی بات کر رہا ہوں. اس مہینے میں یعنی محرم سے پہلے ذی الحجہ میں قبلہ و کعبہ دو عیدیں آتی ہیں. ایک عید الضحیٰ، ایک عید الفطر. تو میں آرام سے کہوں گا آپ کو جوش سے سننا. ایک عید الضحیٰ ایک عید الفطر. فرق ہے عید الضحیٰ پر جانوروں کے گلوں پہ چھریاں چلتی ہیں اور عید خدیر میں منافقوں کے دلوں پر. ہائے ہائے تو یہ بولنے والا نعرہ حیدری کیا کہہ رہے آپ. جب سے لا الہ الا اللہ نبی مکرم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میں کبھی اپنے آقا کا نام خالی نہیں لیتا، نہ لینا چاہیے. معافی کے ساتھ اگر کوئی ذاکر مولوی صاحب صرف محمد علی کہے تو ممبر پہ آپ ٹوکے نہ ٹوکے. جب وہ اتریں تو ان سے مودبانہ گزارش کیجیے گا کہ حضور اسماء معصومین علیہ السلام ادب سے نہیں. ایسا نہ کہ ہم جائیں تو وہ پنجاب میں یہاں اشتہار نہیں ہوتے ہیں راجہ بھائی، تو ہم اپنے اشتہار دیکھتے ہیں. مثال سندر راجگاہ میں مجلس میں نے فون کیا واجد کو، اللہ زندگی دے بڑا خدمت گزار ہے، متولی ہے. میں نے کہا واجد میاں میرا نام تو بہت چھوٹا ہے، میں تو بیٹا موڑ رہا ہوں گجرانوالہ سے واپس. وہ قبلہ معافی چاہتے ہیں، وہ جس نے اشتہار بنایا اسے پتہ نہیں کہا. ایسے پانی بچارہ کہتا ہے ہم نے تو ترتیب یہ دی تھی، اس نے پتہ نہیں کیوں ترتیب گڑبڑ کر دیا. آپ تشریف لے آئیں، مولا کے ساتھ کریں، آپ کو نام کی کیا ضرورت ہے. نہیں بیٹا، نہ خطیب عالم اسلام، نہ نزلہ والزکام، نہ محقق کے دورہ، نہ خطیب العصر. یعنی مولوی صاحب آپ کے نام کے ساتھ 5
غیر مستند عہدے نہ لگے ہوں. میں نے بات کہہ دی ہے، آپ کے نام کے ساتھ 5-6 غیر مستند عہدے نہ لگے ہوں تو جناب کو برداشت نہیں ہے. اور اس کا نام ڈائریکٹ لیتا ہے جس کا نام لینے سے پہلے جبریل جیسا متبرک فرشتہ آئے درود کی تلاوت. ہائے 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 جو ہے نا مسائل بھی پڑھ رہے ہیں. مولا اپنی زندگی دے، صحت دے، سلامتی عطا فرمائے. آج کے فضائل کا آخری جملہ اور انشاءاللہ تفصیلی مسائل کل سے پھر انشاءاللہ اسی گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. تو آج کی گفتگو میں ہم 3 مرحلوں پہ پہنچے. 3 مرحلے ہم نے طے کیے. پہلا مرحلہ کہ شریعت میں گواہی کسے کہتے ہیں. دوسرا مرحلہ کہ معصوم علیہ السلام کبھی کلمہ پڑھ کے مسلمان نہیں ہوتے بلکہ یہ خود روح اسلام ہے، یہ خود دین کے پہنچانے والے ہیں. اور تیسرا مرحلہ کہ ترتیب اسلام کیا ہے. ترتیب کو بدلنا جہالت ہے. کلمے کا انکار جہالت تو ہے مگر کلمے کی ترتیب کو بدلنا اس سے بڑی جہالت. مثال کے طور پر اگر یہی کلمہ نقل کفر نباشت یوں پڑھا جائے کہ علی ولی اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ، ختم. آپ مسلم ثابت نہیں ہوں گے. حالانکہ سطرے وہی ہیں، سطروں کی حرمت کو آپ نے نہیں بدلا. پھر آپ نے کہا بھائی تم نے کلمہ آپ یہ نہیں کہیں گے کلمہ غلط پڑھا، آپ کہیں گے بھائی ترتیب صحیح نہیں. پھر وہ کہے گا اچھا جی محمد رسول اللہ، علی ولی اللہ، لا الہ الا اللہ. آپ کہیں گے بھائی پھر ترتیب غلط کی. اچھا جی کیا ترتیب ہے؟ پھر وہ بزرگ بتائے گا بیٹے لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ، علی ولی اللہ. پتہ چلا اتنی پاکیزہ ہستیوں کی بھی اگر ترتیب بدلو تو صحیح نہیں تو کسی غیر معزز کی ترتیب. سلوات پڑھیے محمد پر. جناب سید آپ سے سلام. آپ پہنچے میری معراج. اللہ نے فرمایا میرے حبیب تیرے گواہی کے لیے ایک میں اللہ کافی. اب میں تو مدرجہ ایک وہ کافی جو کل کتاب کا عالم ہے، کل کتاب کا وارث ہے. یا میں جملہ ہدیہ کر کے آپ کے اور قریب جانا چاہتا ہوں. کیا مطلب؟ اب جب سے وہ یہ احتیاطاً لفظ استعمال جب سے وہ لا الہ الا اللہ تب سے میرا نبی محمد رسول اللہ منصب کے ساتھ ہے. یعنی صرف محمد نہیں رسول اللہ. آپ نے غور نہیں کیا. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میرے گواہ محمد اور علی. اللہ نے فرمایا میرے رسول گواہ، صاحب فارش علم گواہ ہے. اللہ نے منصب پہ بات کی ہے. اللہ کو صرف اللہ نہیں ماننا، الہ ماننا ہے. نبی کو صرف محمد نہیں ماننا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول اللہ ماننا ہے. اور علی کو صرف علی نہیں ماننا، ولی اللہ ماننا ہے. پتہ چلا جھگڑا نام پہ نہیں ہے، منصب پہ ہے. سلام پڑھ دیجیے محمد. اللہ اللہ مولا کو سے. اب جب کب سے اللہ کوئی پتہ نہیں. اب میرے اللہ کے 2 گواہ، ایک محمد رسول اللہ. یہ خاموشی نہیں، بڑے نعرے ہوئے ایام محرم میں. یہ نہیں ہے کہ آپ ہر منٹ پہ نعرہ لگائیں، نا جہاں جذبہ ہو لگا جی، میں روکتا نہیں. لیکن زیادہ گفتگو سنیں. میرا اللہ کے 2 گواہ محمد رسول اللہ، علی ولی. ٹھیک ہے. اب نبی اور علی علیہ السلام کی حیثیت کیا ہے؟ اللہ کا گواہ ہونا. ٹھیک ہے. اب 2 گواہ نبی کے، ایک لا الہ الا اللہ، ایک علی ولی اللہ. پہلے دعویٰ اللہ کا کہ میں الہ ہوں، اس کے لیے 2 گواہ ہوں، ایک محمد رسول اللہ، ایک علی ولی اللہ. پھر نبی کا دعویٰ کہ میں نبی ہوں. اب نبی کے 2 گواہ، ایک لا الہ الا اللہ، ایک علی ولی اللہ. پھر دعویٰ کیا مولا علی نے کہ میں ولی ہوں. اب ولی کے 2 گواہ، لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ. جھگڑے ختم کرنے لگو. لڑانے نہیں آیا، ملانے آیا. لڑانے والا خطیب نہیں ہوتا،
امہ مسلمہ کو ملانے والا ہوتا ہے. تو میرے پیارے بھائیوں پھر کیوں جھگڑتے ہو؟ کیوں شیعہ کو کافر کہتے ہو؟ لا الہ الا اللہ کے دو گواہ، ایک محمد رسول اللہ، ایک علی ولی اللہ. جو اللہ کا انکار کرے اس پہ نبی اور علی لعنت کرتے ہیں. جو نبی کے ختم نبوت کا انکار کرے اس پہ اللہ اور علی لعنت کرتے ہیں. اور جو علی سے بغض رکھے اس پہ اللہ اور نبی لعنت. ہائے ہائے فیصلہ ہو گیا. اللہ اکبر اللہ اکبر. کیونکہ ایک مشہود دو شاہد، اللہ معبود بھی مشہود اللہ کے دو، محمد رسول اللہ، علی جن ولی اللہ. اگر میرے بچوں کو پوچھے کہ اسلام کی تاریخ کیا ہے، بڑے سادہ الفاظ میں بیان کریں اسلام کی تاریخ کیا ہے. چونکہ پہلا دن تھا اس لیے میں نے زیادہ خطابت نہیں کی، کل انشاءاللہ ذہنی طور پر تیار ہوتی ہے. اسلام کی تاریخ کیا ہے تو اسے کہہ دینا اسلام شروع ہوتا ہے اشیر سے، اسلام مکمل ہوتا ہے غدیر کے. اس عین اور غین کے درمیان اسلام ہے. ابھی میرے بھائی کہہ رہے تھے فلاں عالم بڑے جملے کہتا ہے، میں جملہ کہہ رہا ہوں. وہ ایک دفعہ کہتے ہیں میں بار بار کہوں گا، مولا آپ کو زندگی دے، میرا کسی سے کوئی مقابلہ نہیں، سب مجھ سے افضل ہے. آل محمد کے سارے ذاکر سارے خطبہ مجھ سے افضل ہے. میں کسی کے قوم کے خاک جیسا نہیں، لیکن حسین سے منسوب ہو کر اللہ نے عزتدار بنا دیا. جناب سیدہ آپ کو زندگی دے، صحت دے، سلام دی. جملہ کہنے لگا جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، اللہ رحمان، اس کا نبی خاتم النبی، اس کا علی شہنشاہ ولایت. اب یہ ترتیب کائنات دعویٰ ہے کرے گا، گواہ دو ہوں گے. خدا کا آخری جملہ اور آج کا فیصلہ کون؟ نتیجہ مولا آپ کو زندگی دے، صحت دے، سلام کی زندگی. کون سے پہلے بھی نبی تھا، کون سے پہلے بھی علی ولی تھے، اور صرف دو نہیں تھے، 14 تھے. ہائے 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 صاحبان درود تھے، درود والے تھے تو اللہ نے درود بھیجا. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی ہو ہی نہ اور اللہ درود بھیجے؟ سماعت پر یا محمد پر. ہائے ہائے کل انشاءاللہ اس کی تفصیل بیان کروں گا. کل قرآن کی روح سے آیتوں سے میں اس کی تفصیل بیان کروں گا کہ آل محمد تخلیق آدم سے پہلے موجود تھے. ہمارا سٹینڈرڈ نہیں ہے کہ ہم گالیوں کے جواب میں گالیاں دیتے رہے. ہمارا سٹینڈرڈ نہیں ہے کہ تم ہمیں کافر کہو اور مقابلے میں ہم بھی کافر کہتے رہے. نہیں میری جان، ہماری زبانوں کو وقت نہیں ہے کہ وہ اللہ اور آل محمد کے بعد کسی غیر مستند کا تعارف کروائے. توجہ سوال پر یا محمد پر. اللہ گواہی کو ذہن میں رکھیے گا. ایک مدعی دو گواہ. اب اللہ کے دو گواہ، ایک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک جناب علی علیہ السلام. میرے نبی کے دو گواہ، ایک لا الہ الا اللہ، ایک علی جن ولی اللہ. نتیجہ بڑا خوبصورت ہے تو جو ہے اب میرے علی علیہ السلام کے دو گواہ. اب میں یہاں معافی چاہتا ہوں، اب میں معافی چاہتا ہوں. میں نے عقیدہ آپ تک پہنچا دیا. اب کسی کو کوئی ابہام تو نہیں، نصیری علی بھیا کوئی ابہام تو نہیں ہے. عقیدہ ایک دفعہ بتایا جاتا ہے اور 10 دنوں میں اس سے آگے پیچھے کروں آپ کو پوچھنے کا حق ہے کہ پہلے دن کیا وعدہ کیا تھا، کدھر چل پڑے. ممبر امام حسین علیہ السلام پہ بیٹھ کے وعدہ کرو جو مجھ تک میرے اللہ اس کے نبی نے دین پہنچایا وہی آپ تک پہنچا رہا ہوں. تو جو ہے اب اللہ کے دو گواہ، ایک نبی ایک جناب علی علیہ السلام. میرے نبی کے دو گواہ، ایک اللہ ایک علی علیہ السلام. اب علی کے دو گواہ نہیں ہیں، نہیں ایسا پہ غور نہیں کیا. اب میرے مولا کی ولایت کے صرف دو گواہ نہیں، میرے مولا کی ولایت کا گواہ اللہ بھی ہے، مصطفیٰ بھی ہے، سیدہ بھی ہے، حسن بھی ہے. آپ کے ہاتھ نیچے رہ گئے. حسین بھی ہے، سجاد بھی ہے، باقر بھی ہے، جعفر بھی ہے، قاسم بھی ہے، رضا بھی ہے، نجی بھی ہے، نقی بھی ہے، عسکری بھی ہے. کیونکہ علی کے دو گواہ ہیں، ایک اللہ ہے ایک مصطفیٰ ہے. نبی پہ ہو گئی ختم نبوت. آج بھی دیکھ لو اللہ کے علی کی بلاد کے دو گواہ ہیں، اللہ بھی ہے محمد بعد ہے. ہائے 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 کوئی ہے بولنے والا؟ مل کے سارے ٹھنڈے پڑے ہو. ہائے ہاتھ اٹھاؤ جس کا
پتہ چلا نبی نے کیوں کہا تھا پہلا بھی محمد نہیں اور کیا درمیانہ بھی محمد آخری بھی محمد کل کے کل محمد تو مہدی صرف مہدی نہیں ہے اللہ اکبر وہ اپنے وقت کے محمد ہے خاتم النبیین ہے پہلا محمد مولا کو زندگی آخری جملہ میں وقت دیکھ کے پڑھنے والا نہیں ہوں میں تو اپنی جان رزق پہ لگا دیتا ہوں لیکن مومنوں کی حق خسوی نہیں کرتا یہ ہماری چہرے دیکھنے نہیں آتے کچھ لینے آتے قبلہ و کعبہ قبلہ شاہد بخاری صاحب زمانے کو پتہ ہی نہیں حجت خدا کیا ہے تمہارے زمانے کا امام کیا ہے آخری مجلس میں انشاءاللہ میں پورا یہ چل کے سلسلہ سرکار صاحب زمان کی گواہی قرآن سے ثابت کروں زندگی دے صحت دے سلامتی دے کیوں کہا پہلا بھی محمد مجھے کسی نے کہا تھا کرامت عباس میں جی جناب پہلے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آخری محمد مہدی کی بلا فصلیت پر میں نے جملہ کہہ دیا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آخری مہدی کی بلا فصلیت پر کوئی جملہ کہنا بی بی نے عطا کیا آپ کو دے رہا ہوں کسی کتاب کسی خطیب کسی علامہ کسی فہمہ نے پڑھا تو آپ نے مجھے کل ضرور بتانا ہے کہ مولانا ممبر پر بیٹھ کر خائن والا کام نہیں کرتے کہ کسی کا حق ہو اور اپنا رکھ لو جو ہے جملہ کہنے لگوں میں کہ پہلا مصطفیٰ عرش پہ نہ جائے وعدہ کرو بولو گے پہلی مرتبہ کیا ہوں پہلا میرا پاک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلا خاتم النبیین عرش پہ نہ جائے تو معراج نہیں ہوتی مادیے پر فرش پہ نہ آئے تو قیامت ہائے 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 قیامت نہیں آتی مولا سلامت ایک بلندر صلوات پڑھ دیجیے ایسے نہیں یہاں سے لے کے آخری آنے تک بلندر صلوات مجھے بتا رہی صلی میں 1 گھنٹہ 15 منٹ کو صرف فضائل پڑھ دیا یہ آپ کو محمد بس اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی دے صحت دے سلام دے اسی گواہی کو ثابت کرنے کے لیے رسول کا پاکیزہ بیٹا پورے 10 دن مجھ سے کبھی فرمائش نہ کرنا کہ میں بیویوں کے نام لوں میں نہیں لیتا بیویوں کے نام کوئی روئے بسم اللہ کوئی نہ روئے بسم اللہ مجھ پر کسی کا احسان میں بیویوں کے نام نہیں لیتا نہ میں مخدرات کا نام لیتا ہوں نہ میں مصائب بیٹھ کے پڑھتا ہوں بیٹا اس کو ذرا چیر پڑھائیں آپ نے بکوان میں میرے نوجوان کرے گا واق بی بی آپ کو کوئی غم نہ دے غم حسین پیدا ہو جی بسم اللہ مولا کوئی غم نہ دے آپ کی یہاں نکلی میرے آنے کا مقصد جی بسم اللہ ٹھیک ہو گیا میں کبھی مصائب بیٹھ کے نہیں پڑھتا ہوں 2004 تک میں کراچی میں میرے بھائی فوجی جانتا ہے بیٹھ کے مصائب پڑھتا تھا میں نے ایک روایت پڑھی اس کے بعد میں نے اپنی مخدومہ سے وعدہ کیا اچھا میں نام نہیں لوں گا آپ سمجھ جائیں گے میں نے 18 بھائیوں کی لاوارث بہن سے وعدہ کیا میں نے آل محمد جناب سید آپ سے کوئی غم نہ غم حسین کے علاوہ میں نے بی بی سے وعدہ کیا بی بی کبھی بیٹھ کر مصائب نہیں پڑھوں گا کیونکہ میں نے تعبیر تو دیکھا میں نے تاریخ پڑھی یزید کا دربار تھا 18 بھائیوں کی لاوارث بہن ہاتھوں میں رسیاں گلے میں داؤ پیروں میں بیڑیاں رو رو کے کہتی تھی لوگوں میرا حسین باغی نہیں میرا حسین نمازی جزاک اللہ مولا آپ کو کوئی غم نہ دے اور پہاڑ کے غیرت مندوں فقیر نے آپ کو یہ دست دیا میری پاک بھی آپ پہ راضی ہو آپ نے مہمان کی حوصلہ افزائی کی اللہ کرے اگر کوئی دور جائے تو اس کا میزبان غیرت مند ہو حوصلہ دیکھ رسول کی بیٹیوں کا جنہیں مسلمانوں نے کربلا سے لے کر شام تک پتھر مارے آج ابتدا کروں کل سے باقاعدہ ہم ترتیب مسائل پڑھیں گے مولا آپ کو کوئی غم نہ دے جی
بھائی کہہ رہا دوبارہ پڑھے میں مر جاؤں گا. اللہ آپ کو سلامت. غیرت مند ہے نا, پھوٹ پڑا ہے, کہتا پھر کہیں 18 بھائیوں کی لاوارث ہے. پھر جملہ مجھے پڑھنے دے. آج صرف تعارف کے مسائب ہیں. نظام بھائی اللہ آپ کو سلامت ہے. کل سے ترتیب پڑھوں گا, لیکن جملہ برداشت کر لیا تو بہت بڑے حوصلے والوں ہوگے. میری پاکیزہ بیٹیوں, رونا ضرور مگر کسی میری بیٹی کے سر سے چادر نہ اترے. اگر روتے ہوئے کسی بیٹی کے سر سے چادر اترے تو ساتھ والی بیٹی پہ فرض ہے اس کے سر پہ چادر دے دے, کیونکہ جہاں علی کی بیٹیوں کے مصائب ہو وہاں وہ آتا ہے جس کے ہاتھ آج بھی فرات کے کنارے. بسم اللہ. ہمارا کوئی کام نہ تھا. پاک بی بی میری نوجوان نسل کو سلامت. کبھی نماز کا ضائع نہ کرنا. یاد رکھو علی کا جو شیعہ بیٹھا ہے, کبھی نماز کا ضائع نہ کرنا. اونٹ کی کوہان پر علی کی بیٹی کی نماز قضا نہیں ہے. قبلہ بخاری صاحب مجھے اجازت دے دو چکلوں کی. اچھا راجہ برادری ہے اور جتنے سادات بیٹھے ہیں, سادات سے اجازت مانگتا, 2 فکرے پڑھنا چاہتا ہوں. جی سید آدم اجازت دیجیے. پاک بی بی کا واسطہ, اپنی جدہ کا واسطہ اجازت دیجیے. سید پرست ہے ناصر عباس اور میں, جب تک وہ زندہ رہا اور زندہ ہے ہم مر جائیں گے. سادات کی حرمت پر کبھی کمپرومائز نہیں کریں گے. فوجی بھائی اللہ تیری بیٹی کا پردہ سامر تھے. شمر کی فوج نے مردوں میں سب سے زیادہ عباس کو مارا. جسے سمجھ آئیے ہائے کرے. آخری جملے ہیں مصائب کے, چونکہ انتظامیہ سے ہمارا وقت ہے. شمر کی فوج نے میرا جوان ماتم کر مردوں میں سب سے زیادہ جناب عباس کو مارا. خواتین میں سب سے زیادہ علی کی بیٹی کو مارا. وہ بندہ مجلس میں نہیں آیا جس کے سر پہ ہاتھ لایا. فرق اتنا ہے, عباس کے ہاتھ کاٹ کے مارا, علی کی بیٹی کے ہاتھ باندھ کے مارا. اگلا فکرہ سر, عباس کو 1 دفعہ مارا, علی کی بیٹی کو 36 سال. بسم اللہ بسم اللہ. جی 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 کرتے ہو نماز. اللہ تمہاری بیٹیوں کا پردہ سامنے. اللہ تمہیں کوئی غم نہ تھا. غم حسین کے لائے. جی میرا کل کم پڑھوں گا فضائل. ایک فکرہ سن لے. آج صرف تعارف کربلا پڑھ رہا, کل سے تیاری پڑھوں گا. وقت ہوتا تو میں آج سے تیاری شروع کرتا. کربلا مضمون نہیں. ذاکر کہتے ہیں میں مضمون نکاری کر رہا ہوں. خبردار, کربلا مضمون نہیں ہے. کربلا توحید کو بچانے کی زندہ تحریک ہے. اللہ تمہاری بیٹیوں کا پردہ سامنے. 1 منٹ میں نے اپنی بیٹیوں کی 1 منٹ گلے میں کپڑا ڈال کر ایسے مزدر بڑھ کر قاتل بھی آ جائے نا گھر میں, راجہ بھائی قاتل آ جائے نا گھر میں, یوں گلے میں کپڑا ڈال. سارے کہتے ہیں انہوں چھڑ دے ہو. اے ہون ہر گیا, میں بھی گلے میں کپڑا ڈالتا. منت کرتا ہوں کوئی ایسا شیعہ حرکت نہیں کرتا. احتیاطاً کہہ رہا ہوں میرے بچوں, ساری دنیا شراب پیے, شرابیوں کے بیٹے شرابی ہوتے, ہمیں کسی سے کوئی غرض نہیں. علی کے شیعہ کبھی تم شراب نہ پینا, مر جاؤ گے. میرا جملہ سن لو. اس شراب کی وجہ سے ماں 4 گھنٹے کھڑی رہی, بیٹی شام کے بازار میں ماتم کر جو رونے کے لیے 72 گھنٹے کھڑی رہی. علی کی بیٹی رو کے کہتی تھی سجاد شرابیوں کا کو ہٹ جائے. اور میں آخری جملہ اور اجازت چاہ رہا. میرے استاد محترم علامہ سید عرفان ادراتی کراچی والے, آج یقیناً آپ کو یاد میرے بھائی کو شعر پڑھا کر دیں. جب آئے نا میرے آقا حسین علیہ السلام اپنے نانا پاک کے روزہ پر, اپنے نانا پاک کے روزہ پر آئے. کل سے انشاءاللہ پڑھوں گا تیاری. آ کر ایک شعر پڑھا. نانا اجازت دیجیے, اجازت دیجیے. نانا اگر میں اداکاری کروں بی بی کی 100 بار مجھ پہ لعنت, کوئی برداشت کر دے اس کا حوصلہ. نانا ہجرت آپ نے بھی فرمائی تھی, ہجرت میں بھی کرنے لگا ہوں.
مگر نانا جب آپ نے ہجرت فرمائی نا، جب آپ واپس آئے تو میرے پاپا علی کی تلوار میام سے باہر تھی. نانا بڑے بڑے سردار تیرے قدموں پہ چھک گئے، لیکن نانا تیرا حسین جائے گا، واپس نہیں آئے گا. جنگل میں دل کے پیاروں کی بستی بسائے گا. نانا حسین پھرنا مدینے میں آئے گا، ماں کی قبر پہ آیا. آخری جملہ پھر میں کہنے میں نے جلدی کی، ماں کی پاکیزہ تربت کو کیا بات ہے. میں چھولی اٹھا کر آپ کے لیے دعا کر رہا ہوں، پروردگار آج کوئی خالی نہ جائے. میرے بھائیوں کی محنت قبول ہو، میرے بھائی سجاد کی، خیرات کی، سب کی محنت قبول ہو، کوئی خالی نہ جائے. لیکن میری بات یاد رکھنا، بہت بڑے دل والا ہوگا. میں نے کبھی کسی مومن کو نہیں کہا کہ پتھر کے دل والا نہ ہو. مومن کا دل کبھی پتھر نہیں ہوتا. جھوٹ بولتا ہے جو یہ کہتا ہے مومن کے دل میں قبر حسین ہے. سمجھ آئی؟ صبح تک رو نہ آئی میرا نصیب. آخری جملہ، حسین آئے ہیں پاک والدہ کی قربت اطہر پر ادب شریف چھوڑا جاتا ہے. آ کے پینتی کی طرف بیٹھ کر نا غریب نے ایک جملہ کہا، اماں غریب بیٹے کا سلام. قبر صحرا ہلی ہے. حسین نے ایسے دونوں ہاتھ میں قبر لی، آواز